السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے دین اسلام میں ربا یعنی سود۔ ربا یا سود کیا ہے؟ دی گئی رقم پر زیادہ رقم وصولنا۔ دین اسلام میں ربا ایک بدترین عمل ہے جس کے لیے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور اللہ نے دردناک عذاب کو واضح بتایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دی ان لوگوں پر جو سود لیتے ہیں، جو سود دیتے ہیں، جو سود لکھتے ہیں اور جو سود کا گواہ بنتے ہیں۔ فرمایا یہ سب ایک برابر ہیں۔ لعنت وہ بھی آقائے کریم کی جن کی شفاعت کے لیے روز محشر ہر بندہ تڑپ رہا ہوگا۔ کیسے ایک سود خور ان پاک ذات مبارک کا سامنا کرے گا؟ سورہ البقرہ کی 275ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا لیا ہو۔ اس حالت میں وہ اس لیے ہوں گے کہ وہ کہتے تھے کہ خرید فروخت بھی سود کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے خرید فروخت کو حلال قرار دی اور سود کو حرام۔ اور جس نے اللہ کی نصیحت مانی اور سود لینا بند کر دیا، اور جو سود وہ لے چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اگر لوگ نصیحت نہیں لیں گے اور سود لیتے رہیں گے تو یہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صحیح الجامع کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اگر 1 درہم سود بھی جان بوجھ کر کھاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب 36 بار زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ واضح حدیث اور قرآن کی آیت کے باوجود سود ہمارے سماج میں ایک بہت عام عمل بن گیا ہے۔ لوگ جانتے ہوئے بھی سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے سود لینا بھی تجارت ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، تجارت میں نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں، جبکہ سود صرف فائدے کا سودا ہے اور اس سے سود لینے والے کو حرام مال ملتا ہے۔ سورہ البقرہ کی 276ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ سود لینے والا شخص اللہ کے قریب ناپسند کیا جاتا ہے اور روز محشر یہ لوگ غمگین ہوں گے کیونکہ ان کے حصے میں رسوائی اور دردناک عذاب آئے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ لوگ اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے عبرت حاصل کریں اور اس گناہ سے بچیں جس کے بدلے صرف رسوائی اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ سورہ البقرہ کی 278ویں آیت میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ میں ایماندار ہو۔ سورہ البقرہ کی 279ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہونا مطلب دنیاوی اور آخرت دونوں جگہ بربادی اور رسوائی۔ پھر بھی آج ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم پر آنے والی مشکلات بے شک ہمارے اعمال ہیں۔ بنی اسرائیل پر بھی سود خوروں کی وجہ سے عذاب آیا تھا، اور آج امت کے خلاف جگہ جگہ رنجش چل رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے دین سے اس قدر غافل ہیں کہ اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو دین حق پہ چلنے کی توفیق دے اور غافلوں کو ہدایت عطا کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ سود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کتنے بڑے تاجروں نے میرے ساتھ متھا مارا کہ سود کے بغیر تجارت چلا کے دکھاؤ، سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ کہ اللہ کو مقصود نہیں بنایا،
اللہ کو ڈھونڈنا پانا اور اللہ کی طلب زندگی کا مقصد نہیں بنایا، یہی دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کی دوڑ ہے۔ اسی کو عزت سمجھا، اسی کو بڑائی سمجھا، اسی کو بلندی سمجھا، اسی کو معراج سمجھا۔ آج آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں تو کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو کے آیا ہوں۔ If you like the video, please do like, share and subscribe.